السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ آج ہم اپنی ترتیب کے حساب سے قرآن کریم کی 10ویں صورت، جس کا نام سورہ یونس ہے، اس صورت کی چند منتخب آیات اور اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سورہ یونس 109 آیات پر مشتمل ہے، 11ویں سپارے میں یہ موجود ہے، اور اس کے رکوع بھی 11 ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے کہ الف لام را، جیسے الف لام میم بھی گزرا اور الف لام میم را بھی گزرا۔ اور اس صورت میں بھی جو اس کا بنیادی موضوع ہے اس صورت کا، وہ منکرین توحید، منکرین رسالت اور منکرین آخرت کہ جو توحید کو نہیں ماننے والے، جو رسالت کا انکار کرنے والے اور جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے اعتراضات کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ اس صورت کا جو اہم ترین مضمون اور پہلو ہے وہ یہی ہے کہ تم کس طرح اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہو، کس طرح اس کے نبیوں کی رسالت کا انکار کرتے ہو، اور کس طرح آخرت کے دن کا انکار کرتے ہو۔ اس کے دلائل اللہ رب العالمین نے ان کو دیے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اس سورہ اعراف میں بھی ہم نے اس سے ملتی جلتی ایک آیت پڑھی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا ہے۔ یدبر الامر، اور ہر معاملے کی تدبیر کرنے والا، ہر معاملے کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ اللہ کے اذن، جیسے ہم نے آیت الکرسی میں بھی پڑھا تھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اسی طرح اس سے ملتے جلتے انہی الفاظ میں اللہ سورہ یونس میں بھی فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کس کی جرت ہے کہ وہ کسی کی سفارش کر سکے۔ تو اللہ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، پس تمہارا رب وہ ہے کہ جو تمہیں پالنے والا ہے اور تمہاری زمین اور آسمان کی تخلیق کرنے والا ہے، پس اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تم لوگ نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ تم لوگ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے کہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، تمہیں زمین اور آسمان دکھا رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ پھر ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے هو الذی، بے شک اللہ وہ ہے، جعل، جس نے بنایا، الشمس، سورج کو، ضیاء یعنی کہ روشن، چمکتا ہوا، آفتاب، سورج چمکتا ہوا اللہ رب العالمین نے بنایا، والقمر نورا، اور اللہ رب العالمین نے چاند بنایا، نورانی چاند، نور سے بھرپور چاند اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ وقدرہ منازل، وہ اپنی منازل طے کرتا ہوا اپنی جگہ سے چلتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ڈوب جاتا ہے، اپنی منازل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ کیوں؟ لتعلموا، تاکہ تم جان سکو کہ یہ جو برسوں کا، یعنی جو برس ہیں، یہ جو مہینے ہیں، یہ جو آ رہے جا رہے ہیں تمہارے درمیان دن، تم ان کا حساب اس کو دیکھ کے کر سکو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، تو جو کچھ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے یقیناً وہ حق ہے، یقیناً وہ سچ ہے۔ تو اللہ فرماتا یفصل الآیات لقوم یعلمون، کہ اللہ نے تمہیں اتنا کھول کھول کر بیان کر دیا، اللہ نے تمہیں اتنی واضح علامات اور نشانیاں دکھا دیں، اس کے باوجود تم کم عقلی دکھاتے ہو۔
اس کے باوجود تم عقل سے کام نہیں لیتے، اس کے باوجود کہ یہ پوری کی پوری کائنات توحید سے بھری ہوئی ہے۔ اگر تم غور کرو، تدبر کرو اللہ رب العالمین کی نشانیوں پر، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات کا نظام جو مسخر ہوا ہے، ایک انسان اگر غور و فکر کے ساتھ دیکھے تو اس کو صرف اور صرف اس میں توحید ہی نظر آئے گی کہ ہاں بھائی اللہ ہے، کہ اتنا بڑا آفتاب اس نے چمکایا ہوا ہے، اتنا بڑا چاند اس نے نورانی کیا ہوا ہے، اور وہ اپنی منازل طے کرتا ہے، اس کے برسوں سے حساب ہم لگاتے ہیں، مہینوں کا حساب ہم اس سے کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے تھوڑا عقل سے کام لو، تھوڑا دیکھو اللہ کی نشانیاں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا ہیر پھیر، یہ دن اور رات کا آنا جانا، اس میں بھی ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نشانیوں سے کام وہی لیتے ہیں کہ جن کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، کہ جو اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ہی راضی ہو گئے ہیں کہ بس جو کچھ ہے وہ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیات سے غافل ہیں، جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے، بس جو کچھ بھی ہے یہیں پر ہی ہے، باقی مرنے کے بعد تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی لوگ آگ والے ہیں، یہی لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ کس سبب کے داخل کیے جائیں گے؟ ما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے اعمال اس دنیا میں کیے، اسی وجہ سے، ان بدعمالیوں کی وجہ سے ہم ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اللہ اکبر، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، جب ایک انسان درد میں ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے او قاعدا او قائما، وہ بیٹھا ہو، وہ لیٹا ہو، وہ اٹھا ہو، وہ کھڑا ہو، وہ کسی بھی حال میں ہو، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، تکلیف میں وہ ہمیں پکارتا ہے، اور ہمیں اس طرح پکارتا ہے کہ یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، یا اللہ یہ تکلیف دور فرما۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، جب ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، تو یہ بے بہرا ہو جاتا ہے، یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین وہ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو محبوب نہیں رکھتا، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم خوشی میں اللہ کو پکارو گے تو اللہ رب العالمین غم میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن اگر صرف تکلیف میں اور درد میں تم نے اپنے رب کو پکارا تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں تم ایسا نہ ہو کہ حد سے تجاوز کرنے والے بن جاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک اجمالی طور پہ ذکر فرمایا ہے دیگر اقوام کا، اور فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اے پیغمبر آپ سے پہلے کئی لوگ گزرے، کئی بستیاں گزری ہیں، من قبلکم آپ سے پہلے، لما ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ جیسے آپ نے سنا صالح علیہ السلام کے بارے میں، شعیب علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، اور دیگر انبیاء کی اقوام کے بارے میں، اے پیغمبر ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ، حالانکہ ہم نے ان کے پاس تو رسول بھی بھیجے تھے، ہم نے تو ان کے پاس سمجھانے والے بھی بھیجے تھے، ہم نے ان کے پاس انبیاء بھی بھیجے تھے، بالبینات، جو روشن دلائل کے ساتھ ان کو سمجھاتے تھے، لیکن اللہ فرما رہے وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ایمان لانے والے کب تھے؟ كَذَلِكَ نَزِّ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ رب العالمین اسی طرح جو قوم مجرمین ہوتی ہیں، مجرم ہوتی ہیں، گناہگار ہوتی ہیں، ہم ان کو اسی طرح ہلاک کرتے ہیں۔ تمام اقوام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں تنبیہ کری، اور آگے فرمایا کہ ثم، پھر جعلناکم خلائف فی الارض، ہم نے ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اور اس کے بعد ہم تم کو لے کر آئے۔ ان اقوام کو ہم نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اس کے بعد ہم تم کو لے کر آئے، خلائف فی الارض من بعدہم، ان کے بعد ہم نے تم کو ان کا زمین پہ جانشین بنایا۔ اللہ کیوں بنایا؟ اللہ کہتا ہے لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیا کرتے ہو، تاکہ دیکھیں کہ اب تم، انہوں نے تو ظلم کیا ہم نے برباد کر دیا، انہوں نے گناہ کیا ہم نے ہلاک کر دیا، انہوں نے پیغمبر کی معصیت کی ہم نے برباد کر دیا، ان کی بربادی کے بعد ہم نے تمہیں اس زمین پہ ان کا جانشین بنایا، وہ اس لیے
کہ دیکھیں کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ اللہ اکبر، تنبیہ ہے اللہ کی، یہ ایک طرح سے خبردار اللہ کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے بھی ایسا کیا تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ نوعیتیں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں لیکن بربادی تمہارے لیے بھی ہو سکتی ہے، لہذا خیال کرو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ کل یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر سکیں۔ اور اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر کس کی جرت ہے کوئی سفارش کر سکے؟ تو اللہ فرماتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ رب العالمین کو ایسی معلومات دے رہے ہو، کیا تم اللہ رب العالمین کو ایسا علم دے رہے ہو کہ جس سے اللہ رب العالمین معاذ اللہ بے خبر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین بے خبر نہیں ہے۔ لا یعلم فی السماوات والارض، لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کے علم سے بے خبر نہیں ہے، تمہیں یہ معلومات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ رب العالمین پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پاک ہے۔ هو الذی، وہ اللہ، یسیرکم فی البر والبحر، یسیرکم فی البر والبحر، اللہ رب العالمین وہ ہے کہ جو تمہارے لیے خشکی اور تری میں نظام چلاتا ہے، خشکی اور تری میں اللہ رب العالمین تمہارے لیے راستے نکالتا ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا کنتم فی الفلک، جب تمہاری کشتی چل رہی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور وہ تمہاری کشتی کو پار لگانے لگتی ہے، لیکن اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے اور تمہاری کشتی ڈولنے لگتی ہے، اور پھر تم وہاں پر اللہ کو اس میں پکارتے ہو، جب تم سمندر کی موجوں کو ٹھاٹے مارتے ہوئے دیکھتے ہو اور اپنی کشتی کو تم ہلتے اور ڈلتے دیکھتے ہو، پھر تمہیں اللہ یاد آتا ہے، اس سمندر کے بیچ تمہیں اللہ یاد آتا ہے، اللہ کشتی پار لگا دے، اللہ یہ سمندر سے کشتی پار لگا دے، یا اللہ ہمیں بچا دے، یا اللہ ہمیں نجات دے دے۔ اور اگر ایسا ہو گیا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اللہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے، ہم شاکرین میں سے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں اس کشتی سے، کشتی ان کی پار لگا دیتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے بہبہرا ہو جاتے ہیں، ایسے اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں۔ جب کشتی میں پھنسے، سمندر پہ پھنسے تو اللہ یاد آیا، جب اللہ نے کشتی پار لگا دی تو نعرہ کیا لگ گیا؟ یہ کہ کشتی پار لگانے والا کون ہے؟ اللہ نہیں، کوئی اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تنبیہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جان لو متاع الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا جس میں تم دھوکہ کھا رہے ہو، یہ عارضی زندگی ہے۔ ثم الینا مرجعوکم فینبئکم بما کنتم تعملون، ایک وقت آئے گا کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے ہم تمہیں پھر بتائیں گے کہ تمہارے اعمال کیا تھے، تمہارے کرتوت پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ اللہ نے ایک طرح سے پھر خبردار کیا، یہ زندگی دنیا کی عارضی زندگی ہے، ایک وقت آئے گا جب تم ہمارے پاس آؤ گے پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کیا کرتوت کرتے رہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے من یرزقکم، کہ جو کون ہے کہ جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء والارض، زمین اور آسمان سے۔ اے نبی ان سے پوچھئے، یہ جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے ہیں، ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو نکالنے والا کون ہے؟ ومن یدبر الامر، معاملات کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ ان سے جب آپ پوچھیں گے نا تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ فوراً کہہ دیں گے اللہ ہے، فوراً کہیں گے کہ آسمان اور زمین سے رزق دینے والا بھی اللہ ہے اور ہماری سماعت اور بصارت کا مالک بھی اللہ ہے، زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو نکالنے والا بھی اللہ ہے، معاملات کی تدبیر کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو فقل، ان سے کہیے افلا تتقون، پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے؟ جب تمہارا عقیدہ ہے، تمہیں پتہ ہے
لیکن کیا ہے، اور آج کے مشرکین کا بھی یہی عقیدہ. پوچھئے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور اس زمانے کے مشرکین کا بھی یہی عقیدہ کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی یہی کہتے تھے اللہ. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں اللہ. تو پھر ان کو کیوں پکارتے ہو کہ جی ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ اللہ کے قریب والے ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں فذالکم اللہ ربکم الحق. جب تمہارا رب حق ہے، جب یہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا رب حق ہے، تو فماذا بعد الحق، اس حق کے بعد حق اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس رب العالمین کے حق ہونے کے بعد پھر اور حق کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد حق نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ الا الضلال. حق کے بعد گمراہی ہے، حق کے بعد تباہی ہے، اور حق کے بعد بربادی ہے. جب وہ اللہ حق ہے، جب وہ اللہ سچ ہے، اس حق اور سچ کے بعد کوئی حق اور سچ نہیں ہو سکتا. تمہارا معبود وہ کون ہے؟ وہ گمراہ ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. اللہ فرماتا ہے پھر کہاں بھٹکے جا رہے ہو، پھر کہاں جا رہے ہو؟ پھر اللہ پھر سوال کرتا ہے، نبی ان سے پوچھئے هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، کہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کیا یہ ایک دفعہ پیدا کرنے والے ہیں کسی انسان کو اور اس کے بعد دوبارہ بھی پیدا کرنے والے ہیں؟ قُلِ اللَّهُ. ان سے کہیے نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک دفعہ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے آ جاؤ اس قرآن کی طرف، اس حدیث کی طرف، اللہ کی طرف آ جاؤ. دیکھو اللہ نشانیاں بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے، تمہیں سب کچھ سمجھا رہا ہے. تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ پھر اللہ رب العالمین نے آخری بات یہاں پر قرآن کریم کا ذکر فرمایا ہے. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ. اللہ کہتا ہے یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن کریم پچھلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ تصدیق شدہ ہے. اور وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ. لہذا اس قرآن کے بارے میں یہ نہ سوچو کہ یہ پچھلوں کی آیات ہیں، پچھلوں کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے. لا ریب فیہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ام یقولون افترا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، اگر تم یہ الزام لگاتے ہو کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، تو اللہ کہتا ہے قل، اے نبی ان سے کہیے وہی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، فأتوا بسورۃ من مثلی وادعوا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے تو پھر اس کے مثل ایک سورت لے کر آؤ، اس قرآن کے جیسی ایک آیت لے کر آؤ. اگر تم میں استطاعت ہے، طاقت ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ساری کائنات کو لے کر آ جاؤ. اللہ رب العالمین کے علاوہ پوری کائنات کو ملا لو، اس قرآن کے جیسی ایک آیت لے کر آ جاؤ. اگر تم کہتے ہو کہانیاں ہیں پچھلوں کی، کر لی گئی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہیں، ہم تمہیں اوپن چیلنج دیتے ہیں، ایک آیت اس قرآن کے مثل لے کر آ جاؤ، اللہ کے علاوہ ساری کائنات کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، او لوگو، قد جاءتکم موعظہ، تمہارے پاس تو آسمانوں سے نصیحت آ گئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ نصیحت قرآن کریم ہے. یہ نصیحت آسمانوں سے تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور اس قرآن کے اندر دلوں کی بیماریوں کا اللہ نے علاج رکھا ہے. علاج ہے دلوں کی بیماریاں بھی، روحانی، جسمانی، جو بھی بیماری ہے اس قرآن سے آپ کو شفا مل سکتی ہے، لیکن لٹکانے سے نہیں مل سکتی، پڑھنے سے مل سکتی ہے. یقیناً یہی ہے بات درست کہ آپ پڑھیں گے، آپ سیکھیں گے، آپ تدبر کریں گے، آپ برکت کے لیے پڑھیں گے، آپ شفا کے لیے پڑھیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو وہ نصیب فرما دے گا. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. پھر ایک مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ. اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا. اللہ اکبر. کیوں بنایا اللہ؟ لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم اس رات میں آرام کر سکو. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. پھر اللہ نے دن بنایا. اللہ دن کیوں بنایا؟ دن اس لیے بنایا کہ تم چلو پھرو اور اپنی رزق اور روزی کا بندوبست کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اللہ رب العالمین نے ان نشانیوں میں بھی عقل والوں کے لیے، قوم والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولد سبحانہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. سبحانہ، اللہ پاک ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. هو الغنی، وہ تو محتاج ہے ہی نہیں. تم محتاج ہو ان چیزوں کے، وہ ان چیزوں کا محتاج تو نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ رب العالمین کا ہے.
پھر اللہ رب العالمین نے انہی طرح کی کہ ہم ہی بنانے والے، ہم ہی پیدا کرنے والے، ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ایک مرتبہ فرما دیا کہ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی زندگی لوگوں سن لو عارضی ہے۔ اللہ خبردار کر رہا ہے، لوگوں سن لو یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ثم الینا مرجعوہم ثم نذیقہم العذاب، جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا پھر ہم تمہیں چکھائیں گے عذاب۔ پھر اب تمہیں ہم سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا نا، یہ زندگی گزار لو کوئی بات نہیں، پھر آؤ گے تم ہمارے پاس اور ہم تمہیں ملوائیں گے شدید عذاب سے، بما کانوا یکفرون، کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، ہم ان کو اسی طرح اپنے عذاب میں مبتلا کر دیں گے اور شدید عذاب میں ہم مبتلا کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہم جو کچھ سنتے ہیں سناتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور ساتھ ہی اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔